اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو شرائع الاسلام میں آج تیمم میں جو تیمم کے اطراف بیان کیے ہیں، اطراف اربع، ان میں سے تیسری طرف میں ہے، اور وہ ہے کہ تیمم کیسے کیا جائے، کب تیمم صحیح ہے اور کب صحیح نہیں ہے، اور تیمم میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ اس میں بتایا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ وقت سے پہلے صحیح نہیں ہے۔ تیمم کب صحیح نہیں ہے؟ وقت سے پہلے تیمم صحیح نہیں ہے، بلکہ تیمم یعنی اگر وقت داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، اور جب وقت تنگ ہو تو اس وقت صحیح ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا تیمم صحیح ہے سعت وقت میں بھی؟ مثلا اگر وقت وسیع ہے کیا اس وقت بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ یعنی وقت سے پہلے تو صحیح ہے ہی نہیں، تنجیے وقت میں صحیح ہے، لیکن کیا سعت وقت میں بھی صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تردد ہے، اور پھر صاحب کتاب یعنی صاحب شرائع نے بتایا کہ احوط جو ہے وہ منع ہے، کہ اگر وقت وسیع ہے تو پھر اس وقت تیمم نہ کیا جائے بلکہ انتظار کیا جائے۔ تیمم میں کیا واجب ہے؟ تیمم میں نیت واجب ہے۔ سب سے پہلے تیمم میں سب سے پہلے نیت واجب ہے، اور اس کے حکم پر آخر تک باقی رہنا ہے، نیت میں آخر تک رہنا ہے باقی۔ اگر ترتیب واجب ہے، ترتیب ہونا چاہیے، اور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور پھر پیشانی کا دونوں ہاتھوں سے مسح کرے۔ کہاں سے؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے اور ناک کے سرے تک۔ پیشانی سے یعنی چہرے کا مسح کیسے ہوگا؟ یعنی پیشانی اور جو بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر اور ناک کے سرے تک مسح کیا جائے گا، یہ واجب ہے۔ پھر دائیں ہاتھ کی پشت کا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے مسح کریں گے، اور پھر بائیں ہاتھ کی پشت کا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے مسح کیا جائے گا۔ اس طرح جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کیا پورے چہرے کا مسح ہوگا یا ہاتھوں کا؟ بعض نے کہا ہے ایسا، لیکن جو ہے وہ صاحب شرائع کہتے ہیں کہ اول جو ہے وہ اظہر ہے میرے نزدیک، یعنی اظہر اول کیا ہے؟ یعنی پیشانی ناک کے سرے تک، طرف انف تک، اور ہاتھوں کا مسح یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسح، اور اسی طریقے سے پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کیا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے؟ مثلا وضو کے لیے اور غسل کے لیے کیا دونوں ایک ہی طرح کیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے وضو میں ایک دفعہ ہاتھ مارنا، اور اسے یعنی اگر وضو کے بدلے کر کیا جا رہا تیمم، اس سے چہرے کا یعنی پیشانی کا مسح اور ظاہر کف کا یعنی ہاتھوں کی پشت کا ایک ہی دفعہ میں کر لیا جائے گا۔ لیکن غسل کے بدلے ہے تو 2 دفعہ مارا جائے گا ہاتھ کو۔
اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں ہی 2 دفعہ مالا جائے، چاہے وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی دفعہ کافی ہے. لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یعنی گویا تفصیل اظہر ہے، یعنی وہ تفصیل کہتے ہیں تفصیل اظہر ہے، یعنی اگر وضو کے بدلے تیمم ہے تو 1 دفعہ کافی ہے، اور اگر غسل کے بدلے ہے تو 2 دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے گا. ٹھیک، اب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم عبارت کو. الطرف الثالث، تیسری طرف. طرف ثالث یعنی جو طرفیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہا تھا کہ تیمم کے بیان میں یعنی 4 طرفیں ہوں گی، تو اب ان میں بتا رہے ہیں کہ پہلے کیا تھی، مثلا تیمم کب کرنا صحیح ہے، دوسری کیا تھی تیمم کس چیز پر کرنا صحیح ہے، اور تیسری ہے کہ تیمم کیسے کیا جائے گا. جی جی یہ دیکھیں، الرکن الثالث فی الطہارۃ الترابیہ والنظر فی اطراف اربع، 4 طرف ہیں. پہلی تیمم کب کرنا صحیح ہے، اور دوسری طرف تیمم کس چیز پر صحیح ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ تیمم کس چیز پر کرنا صحیح ہے، اور تیسری آ جائیے کہ تیمم کیسے کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں طرف الثالث فی کیفیت التیمم، تیمم کی کیفیت کے بارے میں. کہہ رہے ہیں ولا یصح التیمم قبل دخول الوقت، تیمم صحیح نہیں ہے وقت کے داخل ہونے سے پہلے. کوئی انسان ابھی وقت نہیں ہوا تو وہ تیمم کر دے، کہنے صحیح نہیں ہے. وَيَصِحُ مَعَ تَضْيِيقِهِ، اور تیمم صحیح ہے کب، جب وقت تنگ ہو. تضیق الوقت، جب وقت تنگ ہو تو پھر تیمم صحیح ہے. تو سوال پھر یہ وَهَلْ يَصِحُ مَعَ صِحَتِهِ، کیا صحت وقت کے ساتھ بھی تیمم صحیح ہے؟ صحت وقت نہیں، بس وقت میں وسعت ہو اور پھر اس کے ساتھ اس وقت جو ہے تیمم صحیح ہے. کہہ رہے ہیں فی تردد، یعنی کیا مطلب، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہے، ہم ابتدا میں تیمم کر لیں جبکہ اس کا وقت جو ہے وہ کئی گھنٹے ہے، اور ہم شروع میں ہی مثلا جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کہ صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں فی تردد، اس میں تردد ہے، یعنی بعض کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں نہیں. والاحوط، صاحب شرائع کہتے ہیں احوط جو ہے وہ منع ہے. احوط کیا ہے؟ منع ہے، یعنی نہ کیا جائے ایسا، یعنی صحت وقت میں تیمم صحیح نہیں ہے، منع ہے، بلکہ آخری وقت میں تیمم کرنا چاہیے اور پھر تیمم کر کے نماز کو ادا کیا جائے. یہ ہو گئی وقت کی بات. اب آئیے والواجب فی التیمم، تیمم میں کیا واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے النیہ، نیت واجب ہے تیمم میں، سب سے پہلے نیت. واستدامت حکمها، اور اس پر باقی رہنا آخر تک باقی رہنا. والترتیب، اور ترتیب بھی واجب ہے. والواجب فی التیمم النیہ واستدامت حکمها والترتیب، صحیح. پھر یضع یدیہ علی الارض، وہ مارے گا. یضع رکھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن علماء نے مارنا نہیں بتایا، اور شاید بعد میں آئے اس میں بھی کہیں آگے کہ زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارے گا. ثم یمسح الجبہہ بہما من قصاص الشعر الی طرف انفہ، پھر وہ مسح کرے گا، جبہہ یعنی پیشانی کا مسح کرے گا، بہمان دونوں ہاتھوں سے،
من قصاص الشعر بالوں کے اگنے کی جگہ سے الی طرف انفہی اپنے ناک کی طرف تک ناک کے کنارے تک یہ واجب ہے ایسے ہاں ایسے جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے ایسے ہاں یہ صحیح ثم یمسح اچھا پھر اس میں اگر آدمی تھوڑا اگانا چاہتا ہے مثلا تھوڑا احتیاط کر رہا ہے تھوڑا ادھر ادھر کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے ادھر تھوڑا احتیاط تاکہ اسے یقین ہو جائے لیکن واجب ہے کہ یہ یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں ایسا بھائی ثم یمسح ظاہر الکفین پھر وہ مسح کرے گا دونوں ہاتھ کی ظاہر پر پشت پر یعنی ہاتھوں کی پشت پر یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت کا کرے گا مسح اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرے گا مثلا ایسے یہ ایسے یوں رکھے گا ایسے تاکہ پوری ہتھیلی سے پوری پشت کا مسح ہو سکے ایسے پھر ادھر بھی یہ تاکہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دونوں ہاتھوں کی پشت کا پورا ہے پورا ایسے ایسے پورا ایسے مسح کیا جائے گا وقیل اور ایک قول ہے باستیعاب مسح الوجه والذراعین ایک قول ہے یہ کہا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے چہرے کا مسح ہوگا والذراعین اور پورے ہاتھوں کا مسح ہوگا کہا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بل اول اظہر لیکن جو ظاہر ترین ہے وہ اول ہی ہے اول کیا ہے یہ جو آپ کو بتایا ہے کہ یعنی چہرے پیشانی بالوں کو اگنے کی جگہ سے اور ناک کے سرے تک صحیح ناک کے سرے تک یہ واجب ہے اور پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت ایسے پورے کو جو ہے وہ لیا جائے گا پورا ایسے دیکھیں پورا چھوڑا نہیں جائے گا پورا ایسے یہ دیکھیے یہ نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے بھی نہیں بلکہ یہ ایسے وَيُجْزِي بِالْوُضُوءِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِجَبَهْتِهِ وَظَاهِرِ كَفَّيْهِ اور کافی ہے وضو میں ایک دفعہ ہاتھ کا مارنا ہاں لِجَبْهَتِهِ پیشانی کے لیے بھی اور ظاہر کفین کے لیے یعنی پشت ہاتھ کی پشت کے مسح کے لیے یعنی چہرے کے لیے بھی ایک اور ہاتھوں کی پشت کے مسح کے لیے بھی ایک دفعہ کافی ہے ولا بد فی ما هو بدل من الغسل من ضربتين کہنے کہ وضو کے بدلے ہے تو ایک دفعہ کافی ہے اور اگر غسل من الغسل ولا بد فی ما هو بدل من الغسل اور اگر غسل کے بدلے ہے تو ضربتين تو پھر 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا دیکھیے ضرب بھی آ گیا یہاں بھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ رکھنا نہیں ہے ہاتھ کو بلکہ مارنا ہے انہوں نے دیکھو آگے ہے ضربہ ٹھیک ضربتين وقیل اور کہا گیا ہے فی الکل ضربتان کہ سب میں 2 دفعہ ہی چاہے وضو کے بدلے ہو تیمم یا غسل کے بدلے ہو 2 دفعہ ہاتھ کو زمین پر مارا جائے گا
وقیلا ضربۃ واحدہ، اور ایک قول یہ ہے کہ چاہے غسل کے بدلے ہو یا وضو کے بدلے ہو ایک دفعہ ہی کافی ہے ہاتھ کا مارنا. والتفصیل اظہار، یہ صاحب شرائع کہتے ہیں کہ تفصیل جو ہے وہ اظہار ہے، یعنی وضو کے لیے ہے تو ایک دفعہ مار لے کافی ہے، اور غسل کے بدلے ہے تو 2 دفعہ ہاتھ زمین پر ماریں، یہ پھر کافی ہے. ٹھیک ہے، اسی پر مکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً تمام ہو چکا، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.